سے خواجہ آصف کا راجناتھ سنگھ کو کرارا جواب۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے بھارتی منصب راجناتھ سنگھ کے متنازع اور اشتعال انگیز بیان کی پرزور مذمت کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان بھارتی وزیر دفاع کے غیر ذمہ دارانہ بیانات کو قطعی طور پر مسترد کرتا ہے۔ خواجہ آصف نے بھارتی وزیر دفاع کے اشتعال انگیز بیان پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ اس طرح کے بیانات سیاسی بیان بازی اور زبردستی کے رویے کے ذریعے بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ قانونی حقائق کو مسخ کرنے کی ایک مسلسل کوشش کی عکاسی کرتے ہیں۔ یہ نہ تو بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر کی حیثیت کو بدل سکتے ہیں اور نہ ہی علاقہ یمن استحکام یا معنی خیز مذاکرات میں کوئی تعاون پیش کرتے ہیں۔ امریکہ کے ساتھ مذاکرات کی بحالی کے لیے تیار ہیں، ایران نے پاکستان کو آگاہ کر دیا۔ پاکستان اور قطر کی ثالثی میں مشرق وسطی میں کشیدگی کم کرانے کی سفارتی کوششوں میں ایک اہم پیش رفت سامنے آ رہی ہے، جس کے مطابق امریکہ اور ایران نے مذاکرات کی بحالی کے لیے پیش کی گئی نئی تجاویز پر اپنے جوابات پاکستان اور قطر کے حوالے کر دیے ہیں۔ ان تجاویز کا مقصد مشرق وسطی میں جاری کشیدگی میں کمی اور فریقین کے درمیان معطل ہونے والے مذاکرات کی راہ ہموار کرنی ہے۔ گروپ کیپٹن شہید عاصم طارق قتل کیس ملزم سعد عباسی کا مزید 7 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا گیا۔ اسلام آباد انسدادی دہشت گردی عدالت اسلام آباد نے گروپ کیپٹن شہید عاصم طارق قتل کیس میں گرفتار ملزم سعد عباسی کا مزید 7 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کرتے ہوئے اسے 3 اگست کو دوبارہ عدالت میں پیش کرنے کا حکم دے دیا۔ انسدادی دہشت گردی عدالت نے جج ابوالحسنات محمد ذوالقرنین نے محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے ملزم کو مزید 7 روز کے لیے پولیس کے حوالے کر دیا۔ اس سے قبل پروسیکیوشن نے ملزم کے 15 روزہ جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی تھی۔ سماعت کے دوران گرفتار ملزم سعد عباسی کو گزشتہ جسمانی ریمانڈ مکمل ہونے پر عدالت میں پیش کیا گیا۔ پروسیکیوٹر راجہ نوید حسین کیانی نے عدالت کو بتایا کہ قتل میں استعمال ہونے والا پسٹل برآمد کر لیا گیا ہے، جسے ملزم نے واردات کے بعد چھپا دیا تھا۔ لاہور قلندرز نے گلوبل سپر لیگ سے عبداللہ شفیق کو ریلیز کر دیا۔ عبداللہ شفیق گلوبل سپر لیگ کے لیے لاہور قلندر کا حصہ تھے۔ ان کی جگہ اب بنگلہ دیش کے شمیم حسین لاہور قلندرز میں شامل ہوں گے۔ عبداللہ شفیق نے گیانا میں لاہور قلندرز کی جانب سے آخری میچ کھیلا۔ وہ ٹرینیڈاڈ اینڈ ٹوباگو میں پاکستان ٹیسٹ ٹیم کو جوائن کریں گے۔ عبداللہ شفیق نے آخری میچ میں گیانا ایمازون واریئرز کے خلاف 13 گیندوں پر 21 رنز کیے۔ عبداللہ شفیق کو انجرڈ عبداللہ فضل کے متبادل کے طور پر ٹیسٹ اسکواڈ میں شامل کیا گیا۔